السلام علیکم. ہیلو ویورز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے. آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آئی ہوں. اس کا نام ہے عامر's کیفے یعنی عامر کا کیفے. سو ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ اسٹوڈیو 786. لیٹس اسٹارٹ دی اسٹوری فرسٹ. کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک پارک کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں ملبے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پارک کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ پارک کا حصہ نہیں ہوتا. اس خطے میں ارد گرد 3-4 دیواریں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کبھی بہت ہی خوبصورت ہوادار کمرے ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور زمین پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس ملبے میں اینٹیں، پتھر، سیلیں، باہر کو نکلے ہوئے کیل ہیں، لکڑی کے گلے سڑے ٹکڑے، ٹوٹے ہوئے شیشے اور زنگ آلود دھاتیں ہیں. ٹوٹی ہوئی ٹائلوں کے ڈھیر ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی یہ ہستا بستا گھر ہوا کرتا تھا، مگر یہاں پر اب خطرناک جھاڑیاں اور گھاس اگ چکی ہے. ملبے کا ڈھیر اس گھاس تلے چھپ چکا ہے. اس ملبے کے سامنے شہتوت کا ایک بڑا سا درخت اسی جگہ کھڑا تھا، جو کبھی گھر کے سامنے کا باغ ہوا کرتا تھا، مگر اب یہ بہت سی بیلوں کے نیچے دب چکا ہے اور اس کی نشو و نما بھی رک چکی ہے. اب اس درخت پر جتنی بھی ملبریز پکتی ہیں انہیں صرف پرندے کھاتے ہیں. کوئی بھی بچہ اب ملبریز چننے نہیں آتا ہے، اس لیے یہ پکی ہوئی ملبریز زمین پر گر کر جگہ کو داغدار کر رہی ہیں. ایک وقت تھا جب محلے کے تمام لڑکے اکٹھے ہو کر اس کی شاخوں پر چڑھتے اور اس کا پھل کھاتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے، لیکن اب وہاں پہ جانے کی کوئی بھی ہمت نہیں کرتا ہے. یہ جگہ کبھی ایک ہستا بستا گھر تھی اور اس کے سامنے یہ درخت ایک باغ تھا، لیکن اب یہ جگہ مکمل طور پر ویران اور فراموش ہے. تو ویور، سوچنے کی بات یہ ہے کہ رائٹر نے زمین کے ایک خطے کی اتنی زیادہ ڈپکشن کیوں دی؟ اس لیے کیونکہ اس کہانی کا مین کریکٹر ہے عامر، اور عامر یہ جگہ خریدنا چاہتا ہے. اب عامر اس جگہ کو کیوں خریدنا چاہتا ہے یہ ہم کہانی میں آگے چل کر دیکھیں گے. ابھی ہم عامر کی بات کرتے ہیں. یہ عامر کون ہے؟ یہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں رہتا اور وہ سخت محنت مشقت کر کے اپنی روزی کماتا ہے. وہ اپنی سائیکل کی دونوں سائیڈ پر ٹوکریاں باندھتا ہے، اس پر اپنی بیچنے والی چیزیں رکھتا ہے اور حقیقت میں وہ پیتل کا کاروبار کرتا ہے. وہ اتنے سالوں سے یہ کام کرتا چلا آ رہا ہے کہ اب اسے بھی یاد نہیں رہا کہ سال کتنے ہو گئے ہیں. اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے شور مچانا، آوازیں لگانا، گاہکوں کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرنا اسے سارا دن مار تھکا دیتا تھا. اب وہ کئی گھنٹے سوچتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اسے ذہنی سکون حاصل ہو. وہ بہت سے منصوبے بناتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے تمام منصوبوں کو پائپ ڈریمز یعنی خیالی پلاؤ کا نام دیا جاتا ہے. ایک دن اپنے کام پر روانہ ہونے سے پہلے وہ اپنی بیوی ماہم سے ڈسکس کرتا ہے کہ اب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے. اب عامر بہت سیریس ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو یقین دلانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے تعمیر کے لیے جگہ بھی ڈھونڈ لی ہے تاکہ میں کیفے بنا سکوں، اور میں نے پیسہ بینک میں ڈپازٹ کروا دیا ہے، اور وہ بوڑھی عورت جو اس جگہ کی مالک ہے میں اسے بھی پیسے دے سکتا ہوں اور اس سے بات ہو چکی ہے. ہم سب مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے. ماہم کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی. ماہم حیران ہو کر عامر کو دیکھنے لگتی ہے تو عامر اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ میں نے جگہ خریدنے کا عزم کر لیا ہے اور آج شام جب میں گھر واپس آؤں گا تو تمہیں سب کچھ بتا دوں گا. عامر یہ کہہ کر سائیکل کو صحن سے باہر گلی میں نکالتا ہے اور گلی میں سے سائیکل کو چلاتے چلاتے مین روڈ پر لے آتا ہے. آج وہ حسب معمول سائیکل پر سوار نہیں ہوا ہے، کیونکہ وہ پارک کے پاس والے خالی خطے کو چلتے چلتے غور سے دیکھنا چاہتا ہے. جگہ خریدنے اور کیفے بنانے کا راز وہ اپنی بیوی کو بتا کر خود کو آج ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہے. وہ مین روڈ پر چلتے چلتے اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب وہ رات کو سارا کچھ ماہم کو بتائے گا تو وہ کیسا محسوس کرے گی. پھر وہ دونوں کیفے کے مالک ہوں گے اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اپنی ڈگمگاتی ہوئی سائیکل کو پکڑ کر اس ویران راستے سے گزرتے ہوئے عامر دل ہی دل میں مسکراتا ہے اور پھر اپنی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے کہ اس کا کیفے اس قصبے کا سب سے عمدہ کیفے ہوگا اور اس کی بیوی ماہم بھی اس کے ساتھ کام کر رہی ہوگی. ماہم کاؤنٹر پر سفید پلیٹوں کو سجائے گی اور بھاپ اڑاتی دال اور مرغ کے سالن کو پلیٹوں میں ڈالے گی.
دو نوجوان لڑکے جنہوں نے وائٹ شرٹس اور بلیک پینٹس پہنی ہوں گی وہ بڑی بڑی ڈشز کو اٹھائے لوگوں کو کھانا سرو کر رہے ہوں گے۔ لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے اور کہکے لگا رہے ہوں گے اور باہر فٹ پاتھ پر لوگوں کی لمبی قطار لگی ہوگی۔ ہر ایک کو خوش آمدید کہا جائے گا اور ایک بہت ہی روشن نیون سائن بورڈ لگا ہوگا جس کے اوپر چمک رہا ہوگا عامرز کیفے یعنی عامر کا کیفے۔ یہ سب سوچ کر عامر کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور اسے دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ تو ویورز یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ عامر اس وقت سائیکل کو لے کر مین سڑک پر چل رہا ہے۔ وہ مکمل طور پر اپنی سوچوں میں گم ہے اور اپنی سراؤنڈنگ سے مکمل طور پر بے خبر ہے۔ چلتے چلتے جو آخری سوچ عامر کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خواب ہے جس کے لیے زندہ رہا جائے یا پھر یہ ایک ایسا خواب ہے جس کے لیے جان دی۔ اس کے آگے عامر کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ عامر نے نہ تو ٹرک کو دیکھا اور نہ ہی ٹرک کی بریکوں کی چیخ سنی۔ تو ویورز یہاں پہ اب عامر کا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے جسے رائٹر نے انڈائریکٹ وے میں بیان کیا ہے۔ اب رائٹر عامر کے انکانشیس ہونے کی سچویشن کو ڈپکٹ کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ عامر کو لگتا ہے کہ منظر اور آوازیں گھل مل گئے ہیں اور عامر کے کیفے میں کھانے والوں کے شور کے ساتھ ساتھ مل گئے ہیں اور نیون کی چمکتی ہوئی روشنیاں ایک لمحے کو تیز ہو جاتی ہیں، ٹمٹماتی ہیں اور پھر مکمل طور پر بجھ جاتی ہیں۔ پھر آخر میں عامر کی دنیا کو تاریکی لپیٹ لیتی ہے اور یہیں پر اس افسانے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو ویورز یہ افسانہ اپنے اینڈ میں ایک بدقسمتی کا دھچکا رکھتا ہے لیکن آپ اپنے طور پر اس کا اچھا سا انجام بنانے کی کوشش کریں اور اسے کمنٹ میں لکھنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔